دوستوں میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں آج اردو قواعد پر بڑے اہم سوالات ہیں اور کچھ جملے بھی ہیں، آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کس لیے پہچانا جاتا ہے، کس لیے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جو قواعد اردو کے اعتبار سے ہے، جنس کی ایک ہوتی ہیں یا دو ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے دو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ دو قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں جنس کی؟ ایک تو نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ یعنی مذکر وہ ہے جس سے نر سمجھا جائے، جیسے ہاتھی، بیل، آدمی وغیرہ۔ مؤنث وہ ہے جس سے مادہ سمجھا جائے، جیسے ہتھنی، گائے، عورت وغیرہ وغیرہ۔ تعداد کی قسمیں ہوتی ہیں ایک یا دو، تعداد کی قسمیں۔ تو تعداد کی قسمیں دو ہوتی ہیں۔ تعداد کی قسمیں کون کون سی دو ہوتی ہیں؟ واحد اور دوسری جمع۔ تعداد کی یہ قسمیں ہیں، یعنی واحد وہ اسم ہے جس سے صرف ایک چیز سمجھی جائے، جیسے کرسی، کلاس، لڑکا، بکری، دوات۔ جمع وہ اسم ہے جس سے ایک ہی قسم کی بہت سی چیزوں کا علم ہو، جیسے کرسیاں، لڑکے، بکریاں، دواتیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے جمع۔ معنی دار الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ معنی دار الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں یا محمل کہتے ہیں؟ تو کلمہ کہتے ہیں معنی دار۔ جیسے پانی، جو معنی دار الفاظ ہے اس کو ہم پانی کہیں گے، اور پانی کے ساتھ میں ایک محاورہ آ جاتا ہے محمل، جس کو ہم کہتے ہیں پانی وانی، روٹی ووٹی۔ تو یہ روٹی اور ووٹی جو ہیں، یہ ووٹی جو ہے، یہ دوستو ووٹی یہ جو ہے محمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ جس سے کوئی معنی نہیں ہے، جس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تین یا چار؟ تو تین اقسام ہیں بناوٹ کے اعتبار سے۔ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ یا چھ ہیں؟ چھ قسمیں ہیں۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم نکرہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم ظرف ہے یا اسم آلہ ہے؟ تو اسم ظرف ہے پہلی قسم، اسم آلہ یہ دوسری قسم ہے اسم نکرہ کی۔ حامد کے پاس چاقو ہے، اس میں چاقو کیا ہے؟ یعنی کہ اس جملے میں چاقو کیا ہے؟ اسم موصوف ہے یا اسم آلہ ہے؟ تو اسم آلہ ہے، ٹھیک ہے، اسم آلہ۔ اسم آلہ جو اسم اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے قینچی، تلوار، قلم، چاقو، یہ سب اسم آلہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم آلہ کہتے ہیں دھاردار چیز کو۔ قواعد کی کتنی قسمیں ہیں؟ قواعد کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے یا دو ہے؟ تو دو قسمیں ہیں قواعد کی۔ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے علم صرف اور ایک ہے علم نحو۔ یہ دو قسمیں ہیں، علم صرف اور علم نحو۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں صرف الفاظ سے بحث کی جاتی ہے اسے صرف کہتے ہیں یا نحو کہتے ہیں؟ تو اس کو یا دوستو صرف کہتے ہیں اس کو۔ علم نحو اسے کہتے ہیں جملوں سے تعلق رکھنے والے قاعدوں کو علم نحو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے، جیسے حامد اسکول گیا، یہ علم نحو ہے۔ زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں یا کسرہ کہتے ہیں؟ تو عربی میں کہتے ہیں زیر کو کسرہ۔ زیر کے معنی ہیں نیچے کے، ٹھیک ہے، زیر کے معنی نیچے کے اور زبر کے معنی ہیں اوپر کے۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یا لفظ کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم
لفظ کہتے ہیں قواعد کے اعتبار سے، انسان کے منہ سے، یعنی کہ آدمی کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے میز، گائے، کرسی، شہر وغیرہ کا نام وغیرہ جو بھی ہے وہ قواعد کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں۔ یہ اکبر کا طوطا ہے، اس جملے میں صفت کیا ہے؟ اکبر ہے یا طوطا ہے؟ تو صحیح بات ہے یہ طوطا ہے، کیونکہ اکبر کا طوطا ہے، یہ طوطا جو ہے صفت ہے، یعنی صفت وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی اور کوئی صفت معلوم ہو، جیسے بلبل سریلی ہے، گلاب خوبصورت ہے، یہ صفت کی پہچان ہے۔ اور صفت کی قسمیں 5 ہوتی ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ جب کسی لفظ میں کوئی حرف ایک ساتھ دوبارہ پڑھا جائے اسے تشدید کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں، تو اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ 2 بار پڑھا جائے اسے 2 بار لکھنے کے بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا متحرک ہوتا ہے، جس پر تشدید لکھی جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ نون کی کتنی حالتیں ہیں، یعنی نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نون کی 2 ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہیں، ایک ہے نون اور ایک ہے دوستو نون غنہ۔ نون کی 2 حالتیں، بعض الفاظ میں اس کی پوری آواز نکلتی ہے، جیسے کسان، دھان، مکان، دکان، اس میں نون کی آواز پوری نکلتی ہے، لیکن کچھ الفاظ میں اس کی پوری آواز نہیں نکلتی، جیسے کنواں، سانپ، اینٹ، دھواں، مکان وغیرہ وغیرہ۔ جس میں آ کی آواز آئے اس میں پورے نون کی آواز نہیں نکلے گی، تو اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ اعراب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے یا 3؟ تو 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش کو اعراب حرکت یا علامت بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہو اسے کہتے ہیں متحرک۔ جس لفظ پر تشدید لگی ہو اسے کہتے ہیں مشدد کہتے ہیں یا متحرک کہتے ہیں، تو مشدد کہتے ہیں جس پر تشدید لگی ہوتی ہے۔ جس لفظ پر مد لگا ہو اسے کہتے ہیں الف ممدودہ، یاد رکھیے گا، اس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ کسی لفظ کے اوپر 2 زبر یا اس کے نیچے 2 زیر یا اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں یا تنوین کہتے ہیں، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین کہتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے اوپر 2 زبر، اس کے نیچے 2 زیر یا 2 پیش یا لگا دیتے ہیں تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو یوں پڑھا جائے جیسے ہم اس حرف کی حرکت کے ساتھ نون ساکن ملا رہے ہوں، مثلا آنن، فانن، فوراً، ٹھیک ہے، آنن، الف مد زبرہ، آنن، 2 زبر لگا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے 2 زبر لگا دیا، آنن، فانن، اسی طریقے سے فانن، آنن، فانن اور فوراً، اور فوراً بھی آپ ایسے ہی لکھیں گے، فوراً رے بنا کے الف بنا دیجئے، 2 زبر لگا دیجئے، فوراً، تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک خاص ویڈیو، اردو قواعد پر کچھ جملے اور کچھ معروضی سوالات۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اس سے متعلق ہم اور آپ کو ویڈیو لے کر آئیں گے، یعنی کہ اردو قواعد سے متعلق اور ویڈیو لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔